حدیث کا علم آپ دیکھیے، بچوں کو دین کا علم سکھانا. عبداللہ ابن عبید ابن عمیر کہتے ہیں وقف عمرو بن العاص على حلقة من قریش. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک حلقے پر لوگ دائرے بنا کے دین کا علم مسجد میں سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہنچے اور جا کے رکے. فقال ما لکم قد طرحتم هذه الاغیلمہ. انہوں نے پوچھا یہ جو نوجوان ہیں یا لڑکے ہیں انہیں تم نے کیوں اپنی یعنی مجالس سے دور کر دیا؟ لا تفعلوا، ایسا مت کرو. وَأَوْسِعُوا لَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ، بلکہ انہیں اپنی مجلس میں بٹھایا کرو، اپنی مجلسوں کو ان کے لیے وسیع کرو، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤ. تم ہی بوڑھے بڑے لوگ بیٹھ گئے، بس بچوں کو تم نے اس سے حد دور کر دیا. بچوں کو بھی ایسے بچے جو غلام کہلا سکتے ہیں، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ ایسے بچوں کو بھی اپنی مجلس میں بٹھایا کرو. وَأَسْمِعُوهُمُ الْحَدِيث، اور انہیں حدیث سناؤ. وَأَفْهِمُوهُمْ إِيَّاهُ، اور انہیں حدیث سمجھاؤ. فَإِنَّهُمْ صِغَارُ قَوْمٍ، اس لیے کہ آج وہ قوم کے چھوٹے ہیں. أَوْشَكَ أَن يَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ، بہت قریب ہے کہ وہ اپنی قوم کے بڑے بن جائیں. وَقَدْ كُنْتُمْ صِغَارَ قَوْمٍ، تم خود بھی اپنی قوم میں چھوٹے تھے کل تک. فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ كِبَارَ قَوْمٍ، اور آج تم قوم کے کبار ہو. فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ كِبَارُ قَوْمٍ، کل تم چھوٹے تھے، آج تم قوم کے ذمہ دار ہو، بڑے ہو. تو اپنے لڑکوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی اپنی مجلسوں میں بٹھاؤ تاکہ وہ مجلس میں بیٹھیں، سنیں، دیکھیں، بڑوں کے آداب سیکھیں، آپسی گفتگو کا طریقہ سلیقہ سیکھیں، سماج کے مسائل کو سنیں، ان کا حل سنیں، اس کے حل کرنے کے لیے کس طرح سے تنظیم ہوتی ہے اس کو دیکھیں. زندگی کے مسائل کے بارے میں تجربہ ان کو آئے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے سے. اور اس میں کیا تجربہ آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ ان کے سامنے کرو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ان کے سامنے کرو. اس کو وہ سنیں گے، سمجھیں گے. معلوم ہوا کہ سیادت، تم کل چھوٹے تھے آج بڑے ہو، آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں کل کو یہ بھی بڑے بنیں گے، قوم کے بڑے بنیں گے، قوم کے ذمہ دار لیڈرز بنیں گے. یہ لیڈرشپ کے لیے تم کو کیا کرنا ہے؟ دینی مجالس میں بچوں کو بٹھاؤ، اس لیے کہ دینی علم کے بغیر انسان قائد اور رہنما نہیں بن سکتا ہے. اگر بن گیا تو جہنم میں لے جائے گا سب کو. اگر جدید ذہن اس کا بن گیا اور دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے، لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا. اس لیے ان کو اپنی مجلسوں میں بٹھاؤ. یعنی سلف اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھی دینی مجالس میں شریک کیا جائے. آج ہم سوچتے ہیں بچے ہیں اب تو بڑے ہونے دو، سیکھیں گے دین. اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے. آپ اس کو شروع سے جوڑیے. ہاں ٹھیک ہے بہت چھوٹا ہے، شرارت کرتا ہے، ستاتا ہے، سننے نہیں دیتا ہے، اور بات ہے، لیکن اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ ادب سے مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں. بٹھائیے ان کو دینی مجالس میں بٹھائیے. شیخ اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کی ایک مثال آپ دیکھیے کہ بچے، ہم سمجھتے ہیں ان کو کیا سمجھے گا، ان کو کیا سمجھے گا. کبھی کبھی آپ کو نہیں سمجھتا، اس کو سمجھ جاتا ہے. اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں میں کئی روایتوں کو جمع کر کے متون ایک روایت پیش کر رہا ہوں جو بخاری اور مسلم میں اس کی اصل ہے، اور بہت ساری روایتیں اس کی ہے، طرق بہت سارے ہیں، سارے طرق کو جمع کر کے حدیث بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بینا نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس اذ اتی بجمار نخلۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے پاس جو ہے کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر لما برکته کبرکت المسلم. پیڑوں میں ایک پیڑ ہے، اس کی برکت ایسی جیسے مسلمان کی برکت ہوتی ہے. مثلها مثل المسلم، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، ایک مسلم کی طرح ہے. اصلها ثابت وفرعها في السماء، اس کی جڑ زمین میں پیوست ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے یا ہر موسم میں پھل دیتا ہے. ولا تحط ورقها، اور اس کے پتے جھڑتے نہیں. فحدثونی ما ہی، بتاؤ تو صحیح وہ کون سا پیڑ ہے. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادی. صحابہ میں سے جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے ایک پیڑ کے بارے میں کہنا شروع کہ شاید یہ وہ پیڑ ہے جو
یعنی بوادی میں، بادیا میں، جنگل دیہات میں رہتا ہے، اس پیڑ کے بارے میں سمجھا کہ شاید یہ پیڑ ہے. فظننت، ابن عمر کہتے ہیں فظننت انہ یعنی النخلہ، کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید وہ کھجور کا ہی پیڑ ہوگا، کھجور کا پیڑ ہوگا. فاردت ان اقول ہی النخلۃ یا رسول اللہ، میں نے ارادہ بھی کیا کہ بول دوں اللہ کے رسول وہ کھجور کا پیڑ ہے. ثم التفت، لیکن پھر میں نے یہاں وہاں دیکھا. فاذا انا عاشر عشرہ، تو میں نے دیکھا کہ 10 لوگ ہیں، 10 کا 10واں میں ہوں، 10 لوگوں میں سے. انا احدثهم، ان سب میں سب سے کم عمر میں ہوں. فاستحییت، تو مجھے بولنے میں شرم آئی، حیا محسوس ہوئی. ورأیت ابا بکر وعمر لا يتکلمان، اور میں نے دیکھا کہ اسی مجلس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ دونوں کچھ نہیں بول رہے. فمنعنی مکان ابی، تو اپنے باپ، اپنے والد کے ادب کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے میں خاموش رہا، نہیں بولا. فکرہت ان اتکلم، مجھے مناسب نہیں لگا کہ باپ کی، بڑوں کی موجودگی میں کوئی نہیں بول رہا اور میں چھوٹا بولوں. فسکت، میں چپ ہو گیا. فلما لم يتکلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یعنی کوئی بھی جواب نہیں دے رہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلہ، آپ نے کہا وہ کھجور کا پیڑ ہے. فلما قمنا قلت لعمر، جب مجلس ختم ہوئی ہم اٹھے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان سے کہا یا ابتا واللہ لقد کان وقع فی نفسی انہا النخلہ، کہا والد صاحب اللہ کی قسم میرے دل میں بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے. فقال یا بنی ما منعک ان تکلم، کہا بیٹے تم کیوں نہیں بتائیں، کیوں جواب نہیں دیا تم نے سوال کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. قال لم ارکم تکلمون، میں نے دیکھا آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں. فکرہت ان اتکلم او اقول شیء، ٹھیک نہیں لگا کہ میں، آپ لوگ خاموش اور میں بولوں، بڑوں کی موجودگی میں چھوٹا بولے. قال عمر لان تکون قلتها احب الی من کذا وکذا، اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے یہ فلاں فلاں چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتا. ایک روایت میں فرماتے ہیں احسبہ قال حمر النعم، عرب کے سرخ مہنگے مہنگے اونٹ، سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے یہ چیز پسند ہوتی ہے. مال غنیمت مل جائے اس سے بڑھ کے تھا کہ تو بول دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال کا جواب دیتا، پوری مجلس میں کوئی نہیں بول پا اور تو بولا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. سیاق بخاری کا، بہت سارے طرق اس کے ہیں، مختلف کتابوں میں حدیث موجود ہے. تو میں نے سارے طرق جمع کر کے حدیث پیش کی تاکہ سمجھنے میں پوری بات آسانی ہو. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بچے کی سمجھ میں آیا، کم عمر نوجوان کی سمجھ میں آیا، لیکن باقی لوگ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ خاموش ہیں، لیکن ان کے دل میں بات آئی تھی. تو سوچنے کی چیز یہ ہے کہ بعض اوقات بعض باتیں بچے بھی سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا ان کو محروم نہیں رکھنا چاہیے. ان کو بچہ ہے، بچہ اس کو کیا سمجھتا ہے، ابھی نہیں، اس کی عمر نہیں ہوئی، ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. ہم بچوں کی صلاحیتوں کا لحاظ کریں، انہیں ان کی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کو ترقی دینے کی کوشش کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بچے لائے جاتے تھے. ہم بھی اپنے بچوں کو دینی مجالس میں، دروس میں اپنے ساتھ شریک کریں. گھر پہ ہی چھوڑ رہے ہیں، وہ کھیل رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، وہ سیکھتے سیکھتے سیکھے گا. حتی الامکان اس کی کوشش کریں. بہت چھوٹا ہے تو اور بات ہے، لیکن اتنا ہے کہ وہ بیٹھ سکتا ہے مجلس میں، بٹھائیے اس کو، سنے گا، سیکھتے سیکھتے سیکھے گا. تو یہ چیز آج اگر ہم لوگ کرنے لگے، اگلی نسل ہم جب چھوڑ کے جائیں گے اپنے بعد، تو یہ واقعی دین کی خدمت نبھانے والے، ذمہ داری نبھانے والے بنیں گے. ورنہ دھیرے دھیرے دنیا میں کھونے والے بنیں گے، ہمارے لیے بھی وبال بنیں گے، آنے والی آئندہ نسلوں کے لیے بھی وبال بنیں گے. اس لیے قرآن اور سنت کا علم اپنی اولاد کو دینا، یہ سمجھداری ہے، کامیابی ہے.